السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ فرانس کے صدر نے جو گستاخانہ خاکے جو پبلش کیے تھی، اس کی پرمیشن سے گورنمنٹ کی وال پر، گورنمنٹ کی بلڈنگ پر ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے بارے میں سکیچز ہیں وہ پبلش کیے گئے تھے۔ اور اس نے کیا کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو خاکے ہیں وہ پبلش کیے ہیں، آپ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ توہین رسالت کی تھی۔ تو اس کے معاملے پر جب نظر دہرائی اسلامی ممالک نے، تو اس میں جو سب سے آگے جا رہا ہے وہ ٹرکی کے صدر طیب رجب اردغان۔ انہوں نے کیا کہا ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ adeta veba gibi toplumlara sirayet ettiğini görüyoruz. Müslümanlara ait ibadethaneler, okullar hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların saldırısına maruz kalıyor. Şimdi ben burada milletime sesleniyorum. Nasıl ki Fransa'da Türk markalı mal satın alınmayın diyorsa, ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin. Bunları satın almayın. تو اس ویڈیو میں صدر طیب رجب اردغان نے ٹرکی کے جو صدر ہیں انہوں نے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کیا کہ جو ٹرکی والے ہیں وہ یہ فرانس کی مصنوعات کا بالکل بائیکاٹ کر دیں اور بالکل اس کو استعمال نہ کریں۔ اور اسی پر لبیک کرتے ہوئے سعودی عرب کے کچھ جو سپر سٹورز ہیں انہوں نے یہ پھر مارس والوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم بھی جو فرانس کی مصنوعات ہیں اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مقاطعة المنتجات الفرنسية إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقل واجب مقدم الله المستعان۔ اسی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے جو پاکستان کا جو شہر کراچی ہے اس میں بھی یہ آپ ویڈیو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس کے مکمل بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا ہے جی فرانس کی جو مصنوعات ہیں ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ جب وہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی اوچھے ہتھ کنڈے اپنائیں گے تو ہم تو ان کی مصنوعات کا استعمال بالکل نہیں کریں گے۔ یہ بھی فرانس کا، یہ دیکھ لیں عوام الناس سے بھی گزارش ہے جتنے بھی بڑے بڑے مارٹ ہیں وہ اس پہ، یہ بھی فرانس کا ہے، بالکل اس کو ردی میں پھینکیں۔ اور جب تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو انہوں نے غصائی کی اس پہ وہ باقاعدہ طور پہ معافی نہیں مانگتے اور اس کا ازالہ نہیں کرتے تو انشاءاللہ یہ بائیکاٹ جاری رہے گا۔ اور یہ ہمیں گورنمنٹ پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ وہ جو ہے نا اس پہ ایکشن لے اور جتنے بھی مال جو پاکستان میں ایکسپورٹ ہوتا ہے امپورٹ ہوتا ہے اس کو بند کیا جائے۔ شکریہ۔ یہ بھی فرانس کا، یہ دیکھ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرکی، سعودی عرب، پاکستان اور ان کے ساتھ ساتھ مصر، کویت، قطر، اردن، ملائیشیا، ان ایسے ممالک نے ان کے جو سپر سٹورز والے ہیں انہوں نے فرانس کی جو مصنوعات ہے ان سے مکمل برات کا اظہار کیا اور بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو فرانس کا جو وزیر خارجہ ہے وہ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق، جو بی بی سی کی نیوز ہے اس کے مطابق وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اب اعلان ہے یہ رک جانے چاہیے، ہم اس پر جو ہے وہ غور و فکر کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم یہ فرانس نے جو ایسی اوچھی ہتھ کنڈے اپنائی ہے، اوچھی حرکت کی ہے، ہم اس کے خلاف کوئی ایسا عملی قدم اٹھائیں کہ یہ پھر رہتی دنیا تک اس طرح کا قدم نہ اٹھا سکے، اور اس کو معافی مانگنی چاہیے۔ کروڑ ہال لوگ اسلامی دنیا، ان کی اپنی دنیا ہے، کروڑ ہال لوگ جو ہے مسلمان دنیا میں پائے جا رہے ہیں، تو ان سب کی دل آزاری ہوئی ہے اس کی وجہ سے، تو ان سے معافی مانگی جائے۔ بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ تمام مسلم ممالک کا یکجان ہو کر، متحد ہو کر اس کے خلاف جہاد کا اعلان ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو یکجان ہو کر کفار کے خلاف ایک آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔